غیر مقلدین کے اعتراضات چل رہے تھے۔ یہی یوسف جے پوری لکھتے ہیں کہ رضاعت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2.5 برس ہے۔ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ 81، شرح وقایہ صفحہ 261، قدوری صفحہ 170۔ پھر لکھتے ہیں سری نص والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کے خلاف ہے۔ حقیقت الفقہ صفحہ 167۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کی 2 روایتیں ہیں، ایک 2.5 سال کی اور ایک 2 سال کی۔ دیکھیے زاد المعاد لابن القیم میں، اور فتویٰ 2 سال پر ہے، دیکھیے فتح القدیر و شامی وغیرہ۔ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کی 2 سال ہے، علی الاصح المفتى به۔ ان کی یہ بات تذکرۃ الرشید میں ہے۔ امام صاحب کی جو روایت کہ جس میں مدت رضاعت کی 2.5 سال کا ذکر ہے، تو وہ بھی قرآن مجید کے پیش کردہ نص کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں والوالدات یرضعن، اس آیت میں ان عورتوں کا بیان ہے جن کو شوہروں نے طلاق دے دی ہے، وہ اپنے بچے کو اگر دودھ پلائیں تو ان کو 2 سال کامل تک نان اور نفقہ دینا شوہر سابق کی ذمہ لازم ہے۔ اس کے بعد بھی وہ عورتیں اگر دودھ پلائیں گی تو پہلے شوہر کے ذمہ خرچ نہیں ہوگا۔ چلو اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ کی بات کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی مخالفت کی ہے، تو یہ صرف 6 ماہ کی مدت کی مخالفت ہے، جبکہ آپ کے امام قاضی شوکانی صاحب لکھتے ہیں وَيَجُوزُ إِرْضَاعُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لَحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ، الدُّرُّ الْبَهِيَّہ صفحہ 158۔ یعنی بڑے کو دودھ پلانا بھی جائز ہے اگر وہ داڑھی والا ہو، تاکہ اس دودھ پلانے والی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہو جائے۔ تو لیجئے جناب، یہاں تو قصہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے کہ بوڑھے اور نوجوان داڑھی والے غیر مقلد جب عورتوں کے پستانوں کو اپنے منہ میں لے کر چوسنا اور دودھ پینا شروع کر دے، تو یہ دودھ پینا بھی حلال اور عورتوں کی طرف دیکھنا بھی حلال، کیونکہ وہ ان کی رضائی مائع ہو گئی ہے۔ فلہذا غیر مقلدین کے نزدیک مدت رضاع کی کوئی حد مقرر ہی نہیں، تو یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے مخالفت کی ہے 6 ماہ جو مزید اس نے بتائے ہیں، تو پھر بڑے کے لیے دودھ پلانا اور پینا یہ قرآن کی مخالفت آپ کے لیے جائز ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔